بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انور حسین سمرہ. آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں. صوبہ ہو یا وفاق ہو، وہاں پر جو سول انتظامیہ ہے اس کے آفیسرز کے مختلف کیڈرز ہوتے ہیں. پنجاب میں جو سول انتظامیہ ہے اس میں ایک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا کیڈر ہے، دوسرا پروونشل مینجمنٹ سروس کا کیڈر ہے. دونوں سول سرونٹس ہیں، اور یہ دونوں حکومت وقت کے جو اقدامات ہوتے ہیں یا قانون ہوتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، ان کو چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں، قمرالزمان کیسرانی صاحب. پی ایم ایس کے الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں، اور یہ ہر سال الیکشن ہوتے ہیں. یہ صدارت کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پی ایم ایس اور پیس کے درمیان تنازعات کیا ہیں، اور اس حوالے سے ان کا مینیفیسٹو اپنے الیکشن کا کیا ہے، اور یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سول سروسز اپنا مورال عوام میں کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. کیسرین صاحب السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. کیسرین صاحب، عام سننے میں آیا ہے کہ پی اے ایس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جو سول سروس ہے، اور پی ایم ایس جو ہے صوبے کی پرائم سول سروس ہے، ان کے درمیان کچھ تنازعات ہیں، کچھ ڈسپیوٹس ہیں. یہ عام لوگوں کے لیے بتائیں کہ کیا ڈسپیوٹ اس طرح کے ہیں جس کی وجہ سے گورننس بھی ہرٹ ہوتی ہے. دیکھیں جی، پنجاب کی جو سول بیوروکریسی ہے نا، پروونشل مینجمنٹ سروس، اس کے 1300-1400 کے قریب آفیسرز ہیں. اور وہ اپنے بہت سارے جو ان کے ہمارے مطالبات ہیں، جائز مطالبات، تسلیم شدہ، جن کو عام سطح پہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے جائز مطالبات ہیں، وہ مطالبات نہیں مانے جا رہے. ہماری جو پروموشن ہے وہ سٹرکچر کوئی ٹھیک نہیں ہے، اس کا کیلنڈر نہیں دیا جاتا. دل جی میں آئے تو کر لی جائے، کوئی بورڈ کر لیا جائے، جی میں نہ آئے تو بورڈ نہ کریں. اور سیٹیں خالی پڑی ہوں تو پڑی رہیں، پی ایم ایس افسر نہ وہاں تعینات ہو، پوسٹنگ میں شیئر ڈیو نہیں ہے ہمارا. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری ہیں، ان کو لے کے ہم بار بار ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں. کچھ عرصے سے انفارچونیٹلی ہماری جو ہمارا ایسوسیشن ہے کوئی ڈورمنسی کی کیفیت میں رہی ہے. تو اب ایک دفعہ پھر سے ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے. الیکشن کی ہر دفعہ ہوتی ہے، لیکن پچھلے سال الیکشن نہیں ہوئے، سلیکشن ہو گئی. سلیکشن سمجھ لیں یا ان اپوزڈ ہمارے جو پینل تھے وہ ہوئے تھے منتخب. تو پھر اس دفعہ ہماری فرٹرنیٹی نے یہ سوچا ہے کہ اس دفعہ کوئی ان اپوز نہ ہو، ایک الیکشن ہونا چاہیے، کانٹیسٹ ہونا چاہیے، اور اس میں پوری کی پوری ہماری جو فرٹرنیٹی ہے، کمیونٹی ہے، وہ پارٹیسپیٹ کرے اور اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل کرے. تو اسی سلسلے میں یہ الیکشن ہو رہا ہے 2 فروری کو. 2 پینلز اس میں کانٹیسٹ کر رہے ہیں. یونٹی پینل کی طرف سے عمران شمس صاحب ہیں، اور ایک پینل کو میں لیڈ کر رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس کا نام ہے، ہمارا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے، ڈگنیٹی اینڈ جسٹس. جسٹس ہمارا مطالبہ ہے، تو اسی کے نام پہ ہم نے پینل کو ترتیب دیا ہے. تو وہ 2 فروری کو ہمارا الیکشن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اچھا کیسرین صاحب، آپ نے بتایا جسٹس آپ کا ہے. اگر آپ کے ساتھ پوسٹنگ میں، اچھی گاڑی ملنے میں، اچھا گھر ملنے میں، پی کام کی ممبرشپ ملنے میں جسٹس نہیں ہوتا، تو آپ سب سے بڑی پرائم سروس ہے صوبے کی سول سروس ہے، آپ عوام کے ساتھ پھر کیا جسٹس کرتے ہوں گے؟ یہی ایک انفارچونیٹلی ہمارا نقطہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم بار بار گزارش کرتے رہتے ہیں ارباب اقتدار کو بھی، اور ہمارے جو سینئر آفیسرز ہیں، چیف سیکریٹری صاحب کو ہم کہتے رہتے ہیں کہ یہ گھر گاڑی تو خیر مطلب چھوٹے مطالبے ہیں. ہمارا جو سروس اسٹرکچر ایکچولی ہے، ہمارا جو پروموشنز میں ڈیو شیئر ہے یا ٹائم پہ پروموشنز ہونا ہے، اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی قباحت نہیں ہے. بس وہی ایک مطالبہ ہے ہمارا کہ ٹائم سکیل ہمارا، مطلب ٹائم ایک ہو، ایک کیلنڈر دیا جائے جس میں ہماری بورڈ ہوں، ہمارے آفیسرز ٹائم پہ پروموٹ ہوں. اور ساتھ میں ہمارے گریڈ 22 میں آپ دیکھیں نا، بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارا ڈاکٹر گریڈ 20 لیتا ہے، 22 لیتا ہے. ہمارا جو ٹیچر یا پروفیسر ہے وہ لیتا ہے. کوئی ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، اس کا آفیسر گریڈ 22 تک جاتا ہے. ہماری پیس سروس کے جو آفیسرز ہیں 22 تک جاتے ہیں. پی ایم ایس آفیسرز کے ریسٹرکشنز ہیں، ان کو 21 سے آگے نہیں جا سکتے. اور میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ کس فارمولے اور کس کانسٹیٹیوشن کے کس آرٹیکل کے تحت ان کو روکا جاتا ہے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے، ایک تو پروموشن کا آ گیا، دوسرا پرائز پوسٹنگ. آپ کا ڈیو شیئر پرائز پوسٹنگ میں ہونا چاہیے. تو پرائز پوسٹنگ میں کیا آپ کے آفیسر اتنے
انکمپیٹنٹ ہیں یا وہ اتنا زیادہ اچھے پرفارمر اچھے نہیں ہے کہ نہ تو ان کو پولیٹیکل ایلیٹ اکاموڈیٹ کرتی ہے، نہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو جو آپ کا چیف سیکرٹری جو مائی باپ ہوتا ہے صوبے کا، اور جس کے بچوں کی طرح ہیں نا، دونوں سروسز کے آفیسر بچوں کی طرح ہیں، وہ اکاموڈیٹ کرتا. کیا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ آپ کی سروس جو صوبے کی ہے یہ صرف ڈنکی ڈیوٹی تک محدود ہے؟ دیکھیے کمپیٹنس کی جہاں تک بات ہے تو اس میں تو گورنمنٹ آف پنجاب نے خود ابھی اناؤنس کیے ہیں پرفارمنس انڈیکیٹرز میں، جو 5 ڈسٹرکٹ ٹاپ پہ ہیں ان میں 4 ہمارے آفیسرز ہیں. اچھا، وہ خود گورنمنٹ آف پنجاب کا پرائز دیے ہیں باقاعدہ ہمارے آفیسرز کو، ڈی سیز کو جو دیے ہیں. آپ نے دیکھا. اچھا، پرائز پوسٹنگ کی اس ٹرم سے میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. ہمارا ایکچولی مطلب پرائز پوسٹنگ لینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا مطلب ہے کہ جتنی بھی جو عوام کو سروس ڈیلیوری جہاں بہتر کر سکتا ہے بندہ، آفیسر کوئی ہمارا، اس میں آخر دینے میں حرج کیا ہے. آپ جب آپ خود یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، آپ کیش پرائزز دے رہے ہیں گورنمنٹ کے، جس آپ جائیں جس ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، بلکہ میں تو چیلنج کرتا رہتا ہوں کہ ایک آفیسر میری مرضی کا آپ لگائیں کسی ڈسٹرکٹ میں، دوسرا آپ اپنی مرضی کا لگا لیں، 6 مہینے کے بعد آپ کمپیئر کر لیں. اور کمپیریزن یوں نہ کریں کہ آپ کسی ایجنسی یا کسی اور سے رپورٹ لے لیں، وہ بھی آپ بے شک لیں. پبلک میں جا کر آپ جیسے دوست جائیں، وہ پبلک سے پوچھیں کہ سروس ڈیلیوری کہاں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، ایسے آفیسرز پی ایم ایس فرٹرنٹی میں ہیں جو ٹرانسفر ہو جائیں یا ہو گئے ہیں تو ان کے لیے جلوس نکلے ہیں. ان کو ٹرانسفر نہ کریں، ان کو رہنے دیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس ہمارا جائز سا مطالبہ ہے کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں ان میں اگر آپ کے 40 ضلع ہیں، فرض کر لیں 41 ضلع ہیں، تو اس میں بھائی ہمیں بھی تو شیئر پورا دیں نا، اور میرٹ پہ دیں. اپنی مرضی کا آفیسر ہماری سروس سے بھی نہ لگائیں، میرٹ پہ دیں. آپ ہمیں، آپ ہماری پرفارمنس انڈیکیٹرز کو دیکھیں، ہم اپنی رپورٹس لیں، آپ ان کا انٹرویو کریں، ان سے اپنی مرضی کے سوال کریں، پوچھیں، اس کے بعد ان کو لگائیں. اچھا کیسرانی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ آپ کی اپنی جو کمیونٹی ہے، دیکھیں نا، کمیونٹی کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں کمیونٹی کی ویلفیئر کو سب سے اوپر پرائرٹی دی جاتی ہے. تو آپ کا اپنی پینل کا مینیفیسٹو کیا ہے، اور کس طرح آپ امتیاز رکھتے ہیں دوسرے گروپ کے مینیفیسٹو سے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے گروپ کا کوئی مینیفیسٹو بھی جو ہے نا، وہ کوئی، میں اس کو کرٹیسائز نہیں کرتا. اچھا ہے، ان کا مقصد بھی ایک ہے، طریقہ کار میں ڈفرینٹ تھوڑا سا ہمارا فرق ہے. اور ان کا طریقہ کار شاید کوئی تھوڑا سا ڈوسائل قسم کا ہے، منت اللہ ہے. میری ہے کہ میں مطلب اپنی پوری کمیونٹی کو لے کر میں جاؤں، وہاں پہ بیٹھوں اور ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھوں کہ کریں، آپ فیصلہ کریں، آپ انصاف کریں. اگر میرے مطالبات جائز نہیں ہیں تو آپ نہ کریں، لیکن اگر جائز ہیں تو ان کو کریں، جن کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جائز ہیں. مطلب ہم اگر میجر پورشن ہے بیوروکریسی کا یہاں پہ، ایلیٹ سروس ہمیں کہا جاتا ہے، یا تو پی ایم ایس کو ڈسبین کر دیں، ختم کر دیں، ڈی نوٹیفائی کر دیں، یا پھر ان کو شیئر دیں، ان کو مطلب پروٹیکشن دیں سروس کے حوالے سے. ان کو اب ایک آفیسر بنتا ہے، سول سروس کیوں بنتا ہے؟ اس لیے بنتا ہے نا کہ کوئی اپنا کیریئر بنا لے، سوسائٹی میں نام کر لے، یا پبلک کی تھوڑی سی خدمت کر لے. مطلب آپ اپنے آفیسر دیں گے ہمیشہ ہی، تو ہمارے آفیسر کھڈے لائن رہیں گے، تو اب پتہ کیسے چلے گا کون پرفارم کر سکتا ہے کون نہیں. نہیں، آپ رائے منظور ناصر صاحب جب بنے پریزیڈنٹ تو آپ کو پتا ہے وہ پروٹیسٹ، ایجیٹیٹ، وہ کھڑے ہو جاتے تھے. طارق اعوان صاحب بنے تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل لیٹرز لکھے، چیلنج کیا باقاعدہ چیف سیکرٹری آفس کو. کیا آپ اس طرح کا کوئی سٹائل؟ دیکھیے، میرا مقصد چیلنج کرنا نہیں ہے، میرا مقصد لڑنا بھی نہیں ہے، میرا مقصد جھگڑا کرنا بھی نہیں ہے. میرا تو سمپل سی ریکویسٹ ہے کہ میرے یہ جو ایشوز ہیں ان کو، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چیف سیکرٹری صاحب میرے بھی باس ہیں. جی بالکل. چیف سیکرٹری صاحب پی ایم ایس سروس کے بھی باس ہیں، پیس سروس کے بھی باس ہیں. اب اگر ہم اپنا مقدمہ کس کے پاس لے کر جائیں؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ابھی پچھلے 6 مہینے کے آرڈرز اٹھا کے دیکھ لیں، پی ایم ایس کے کتنے آفیسرز کو اکاموڈیٹ کیا انہوں نے کسی بھی پوسٹنگ پہ؟ کیا مطلب سارے ختم ہو گئے ہیں؟ اچھا چلیں، اکاموڈیٹ کرنا تو بات کی بات ہے، کتنوں کے انٹرویوز کیے ہیں آپ نے؟ اپنے سامنے بٹھا کے پوچھا ہے ان سے کہ ہاں جی آپ کے اندر کیا ایبلٹی ہے، کسے ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ میں تو سی ایم صاحبہ کے پاس بھی کبھی میری ملاقات ہوئی، یا میری سی ایس صاحب سے بھی کبھی، چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات ہوئی، سینئر آفیسر سے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جن کو پوسٹنگ دیتے ہیں اچھی، کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ آپ نے اس پچھلی 15 سال کی سروس میں اس نے کون سا تیر مارا ہے؟ ایک کوشچن تو ہونا چاہیے نا یہ کسی آفیسر کے سامنے کہ آپ کو جو ہم اچھی سروس دینے لگے ہیں، یا آپ کی ڈیمانڈ ہے، یا آپ کی ریکویسٹ ہے ہم سے کہ آپ ہمیں کوئی اچھی پوسٹنگ دیں،
پوچھے تو صحیح نا اس نے کارنامہ کون سا انجام دیا ہے، 15 سال میں کیا کیا ہے، بالکل مجھ سے پوچھے میں بتاتا ہوں میں نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر اس کے بعد کمپیریزن کر لیں، اس کو چیک کر لیں، ری ویریفائی کر لیں، اس کے بعد پوسٹنگ دے دیں. نہیں کیسرانی صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ ایز اے کمپیٹنٹ اتھارٹی آپ ڈیلیور نہیں کرتے، ایز اے سبارڈینیٹ آپ بہت اچھا ڈیلیور کرتے ہیں. یہ متھ کیا ہے؟ دیکھیے اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جو بندہ آپ کو بطور ڈی سی، آپ کو بطور کمشنر، میں آپ کو بڑی فیکچوئل بات بتا رہا ہوں، آپ کو پی ایم ایس آفیسر چاہیے، پیس آفیسر بطور سبارڈینیٹ نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ کام اچھا پی ایم ایس آفیسر زیادہ کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے. پنجاب کی گورنمنٹ کوئی بھی ہو، ویژن ان کا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، حکمران کوئی بھی ہو، ان کو ایگزیکیوٹ کون کرتا ہے؟ ان کے ویژن کو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اکنالجمنٹ کیوں نہیں آپ کی؟ یہی تو جھگڑا چل رہا ہے میرا، یہی تو شکایت ہے، یہی تو میرا شکوہ ہے. اور اسی شکوے کے لیے تو میں یہاں اپنی فرٹرنیٹی کو جگا کر میں یہی تو لے کے جانے والا ہوں اب انشاءاللہ. اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھیں مرد آفیسر جو ہیں ٹھیک ہے، ان کا آپ کا چل رہا ہے. اس وقت پنجاب میں میرے خیال 2 کمشنر خواتین لگی ہوئی ہیں، 1-2 سیکرٹری ہیں وہ بھی پیس کی ہیں، ڈپٹی کمشنر 6-7 ہیں وہ بھی پیس کی ہیں. آپ کی خواتین درجنوں ایلیجیبل بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کیوں نہیں لگایا؟ یہ ایک اور مطالبہ ہے. میرے جو مینیفیسٹو ہے یا میرا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، یہ اس کا حصہ ہے. آپ ایکس پی سی ایس کی ہماری خواتین دیکھ لیں، ہماری پی ایم ایس کی بہت اچھی کمپیٹنٹ خواتین ہیں، میں آپ کو نام دیتا ہوں. میں کہتا ہوں انقلاب برپا کر دیں، وہ آپ ان کو دیں تو صحیح اسائنمنٹ. کوئی بھول جائیں آپ کے پنجاب میں ان سے قابل کوئی ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ کسی بھی اچھی پوسٹنگ کے لیے پی ایم ایس آفیسر جو ہے خاتون اگر کوئی ہے ہماری، نہیں کنسیڈر ہوتی. اچھا، دوسری بات یہ دیکھیں، پچھلے دنوں ایک ڈپٹی کمشنر صاحب کا گجرانوالا فیاض احمد مول صاحب آپ کی سروس کے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا. آپ کی ایسوسی ایشن میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دے. آپ کو پتہ ہے احد خان چیمہ گرفتار ہوا تو پروٹیسٹ کیا تھا پیس نے. تو آپ خود جب اپنی جگہ سرنڈر کر رہے ہیں تو پھر کیسے آپ کو اکاؤموڈیٹ کیا؟ دیکھیے یہ ایک بڑا انفارچونیٹ قسم کا سینیریو ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہمارے کسی آفیسر کو ٹارگٹ کر لیتا ہے، لیکن کوئی اگر فرض کر لے کوئی مطلب پیس سے یا کسی اور سروس سے. آپ نے پولیس کے کتنے سینئر آفیسر کو دیکھا ہے؟ آپ نے اور بھی بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ سے کتنے سینئر آفیسر کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح ہیوملیٹ ہوتے ہوں؟ ان کے خلاف کوئی اگر ہے بھی صحیح کوئی اس طرح کی ایلیگیشن ہے، آپ ان کو پراپر فورم دیں. اب مول صاحب کے کیس میں نے دیکھا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ مول صاحب کو انہوں نے اریسٹ کر لیا ہے. مجھے ان کے فیکٹس کا نہیں پتا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے نیچے جو آفیسرز ہیں ان کو انہوں نے چھیڑا ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو ضمانت بھی نہیں کروائی. اس سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ مول صاحب کو وکٹمائز کیا گیا ہے. پتہ نہیں کس نے کیا ہے، میں کیونکہ اس فیکٹس کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو جو ایک فیئر ٹرائل ہے وہ دیا جائے اور ان کے کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. اچھا، لاسٹ کویسچن آپ سے ہے. دیکھیں بات جب سے پاکستان بنا ہے نا، بیوروکریسی جو ہے، یہ پولیٹیکل جو ایلیٹ آئی ہے، خاص طور پہ شریف خاندان جب پالیٹکس میں آیا، ایک شریف کیڈر بن گیا. ٹھیک ہے، سندھ میں چلے جائیں تو پیپلز پارٹی کا ایک کیڈر ہے بیوروکریسی میں. پھر یہاں پر چودھریوں نے کوشش کی لیکن وہ کیڈر نہ بنا سکے. وہ ایک جی ایم سکندر صاحب تھے یا وہ محمد خان بھٹی کو لے لیا، ایکس کیڈر کو لے لیا. اس کے بعد بزدار صاحب آئے، انہوں نے بھی کوشش کی ٹیکے کے ذریعے کیڈر بنانے کی. پھر نقوی صاحب آئے، انہوں نے ایک نقوی کیڈر بنا لیا. آپ گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان کے سول سرونٹ ملازم ہیں، یا آپ یہ پولیٹیکل کیڈرائزیشن جو ہو رہی ہے بیوروکریسی میں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سول سرونٹ، کسی دوست نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سول سرونٹ کو کیسا ہونا چاہیے، تو میں نے اسے بتایا تھا کہ سول سرونٹ کو سول سرونٹ ہونا چاہیے. آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں کہ سول سرونٹ کو سول سرونٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہ ہونا چاہیے، نہ اس کا کوئی اس کی ریزن ہے، نہ کوئی لاجک ہے. اگر ایسا کوئی ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میں پولیٹیکل پارٹیز کو بلیم نہیں کرتا. میں دیکھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹی پاور میں آتی ہے، کچھ لوگ ان کی جو آئیز اینڈ ایئر بن جاتے ہیں، آگے پیچھے گھوم پھر کے گڈ بکس میں آ جاتے ہیں کر کے، اور ایسے غلط قسم کی بریفنگز دے کے، کچھ 2-4 سلائیڈیں چلا کے، اور ان کے نظروں میں آ جاتے ہیں. وہ بھی پتہ نہیں میں کیسے پھر وہ ہو جاتے ہیں، ان سے امپریس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہی چلا رہا ہوتا ہے صوبہ. نام پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور صوبے وہ صاحب چلا رہے ہوتے ہیں جو ان کی آئیز اینڈ ایئر بنے ہوتے ہیں. تو میں تو یہ پولیٹیکل ایلیٹ سے اور پولیٹیکل ایگزیکٹو سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جتنے لوگ آپ
رکھیں, ان کو میرٹ پہ رکھیں اور موقع دیں, باقیوں کو بھی موقع دیں, انٹرویو کر لیں, آپ کنڈکٹ کر لیں, ان سے ملیں, ایکسٹینسو قسم کے انٹرویوز کر لیں, آپ بڑی اچھی لاٹ آپ کو ملے گی کام کرنے والی. جی بالکل. جی ناظرین, آپ نے سنا قمر زمان کیسرانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پی ایم ایس کی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں, ڈیمانڈ یہ ہے کہ میرٹ پر جو یہ ان کے ڈیزرو کرتے ہیں یا جو ان کے حقوق ہیں ان کا تحفظ فراہم کیا جائے. ترقیاں جو ہیں اگلے اسکیل میں ترقیاں ہیں, پوسٹنگ ہیں, انہوں نے کہا اس حوالے سے اگر فیئرلی کیلکولیٹ کیا جائے اور ہمارے لوگوں کو بھی آزمایا جائے تو ہم بہتر گورننس ماڈل دے سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.